میں نے یہ جگاڑ لگا کر اپنے کام آسان بنا لیے ہیں. اب آپ کی باری ہے. فضا کچن فوڈ اینڈ ہیکس میں میرے تمام دیکھنے والوں کو ویلکم. جی، اگر آپ کا صابن بہت زیادہ جلدی کھل جاتا ہے برتن دھوتے ہوئے تو یہ ٹرک آپ کے لیے ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ایک زبردست قسم کا میں آپ کے سامنے جگاڑ لے کے آئی ہوں. تو آپ نے جس برتن میں صابن ڈالتے ہیں اس کو آپ خشک کر لیں، صاف کر لیں. اس کے بعد آپ نے صابن کی جتنی بھی ٹکیاں لینی ہیں اس کو آپ نے اس کے اوپر یا اس کے نیچے کسی بھی سائڈ پہ آپ نے یہ دیکھیں ایک تھکر لگا دینا ہے. اس طرح سے اچھی طرح سے اسے پریس کرنا ہے تاکہ وہ اندر کی سائڈ پہ چلا جائے. اس کے بعد آپ نے اس کو الٹا کر کے آپ نے اس برتن کے اندر جس میں آپ صابن ڈالتے ہیں یہ ڈال دینا ہے. دیکھیں اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو ٹکیا ہے صابن کی وہ گیلی نہیں ہوگی بار بار، اور اس کو گیپ آ جائے گا، اسپیس آ جائے گی جس کی وجہ سے کم گلے گی. تو یہ جگاڑ لگائیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں. جی، تو برسات کے موسم میں سبزیوں کو ہم کس طرح سے رکھ سکتے ہیں سیو کر کے. جس طرح سے سامنے میرے آلو پڑے ہوئے ہیں، ان کو سیو کرنا بہت آسان ہے. سے دھو کے خشک کر لیں پہلے آپ. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جس بھی باسکٹ میں اس کو رکھنا ہے اس میں کاغذ بچھا لیں، اخبار بچھا لیں، جو بھی آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہے آپ اس طرح سے اس میں رکھیں. کیونکہ اگر آپ اس کو ڈائریکٹ ویسے ہی رکھ دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ نمی کی وجہ سے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے برڈس پیدا ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے سے جس سے ہم کہیں دوسرے چھوٹے چھوٹے آلو پیدا ہو جائیں گے، گرین کلر کا ہو جائے گا اور چپچپے سے ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے. تو یہ ٹرک بہت ہی زبردست آزمائی بھی ٹرک ہے، آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا. اسی طرح سے آپ کوئی اور سبزیاں بھی ہیں رکھ سکتے ہیں، خاص طور پہ پیاز وغیرہ بھی. ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے، کافی زیادہ کاغذ کاٹ لیں، باہر کے پیسز کاٹ لیں اور آپ نے اس طرح سے آلوؤں کے بیچ میں اچھی طرح سے بچھا لینے ہیں. جیسے کہ دیکھیں آپ کو ویڈیو میں نظر آیا، آپ نے بالکل ایسے ہی کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آلوؤں میں موجود نمی جو ہوگی وہ پیدا نہیں ہوگی اور آلو خشک رہیں گی اور آپ اس کو دیر بعد استعمال کر سکتے. تو کہ یقیناً آپ کو میری یہ ٹرک بھی اچھی لگی ہوگی، آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور آپ نے مجھے ایک اچھا سا کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز 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 لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو. اور اگر آپ نیو ہیں تو بیل آئکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا. ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ میں نے آلو کو مکسنگ کی ہوئی ہے، آلو کا مٹیریل ہے جو کہ میں نے اس کے پراٹھے بنانے. بٹ میں وہ تمام بہنیں جو کہ گلائی میں پراٹھے بنانے میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہچکچاتی ہیں، ان سے بنتے نہیں ہیں اور بہت زیادہ چپکتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک شاپنگ بیگ کا ہیک لے کے آئی ہوں. تو ایک شاپر جو ہے کمال کر دے گا، ڈھیروں ساری روٹیاں بنائیں صرف ایک شاپنگ بیگ کے ساتھ. شرط یہ کہ یہ شاپنگ بیگ صاف ستھرا ہو. فلم شیٹ بھی لے سکتے تھے بٹ وہ بہت زیادہ لائٹ ہوتی ہے اور وہ چپکتی ہے. یہ شاپنگ بیگ جو ہے اب ہمارے آلو کے پراٹھے، آلو کی روٹیاں اور کوئی سی بھی سادی روٹیاں بنانے میں ہیلپ کریں گی. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کا استعمال کریں گے. خاص طور پہ میری وہ چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، وہ بچیاں جو کہ ابھی بگنرز ہیں اور ابھی سٹارٹ کر رہی ہیں روٹی بنانا، گول گول روٹی بنانا. تو ان کے لیے یہ ہیک بہت ہی کام آنے والا ہے. تو آپ کوئی سے بھی دو چھوٹے چھوٹے پیڑے کر لیں اور پیڑے کرنے کے بعد ہے کہ میں آلو کے پراٹھے بنانے لگی ہوں. تو آپ دیکھیں کہ میں نے ایک شیٹ کو پلٹا لیا ہے، یعنی ایک شیٹ میں نے اوپر کر لی ہے اور نیچے والی شیٹ پہ میں نے اس کو پیڑے کو رکھ دیا ہے. تو ساتھ ہی میں نے دوسری شیٹ کو اس کے اوپر رکھ دینا ہے. اب آپ نے بیلن سے اس کو آپ نے بیلنا ہے. اب یقین کریں کہ اس کو اس طرح سے جو ہم بیلیں گے اتنی باریک کناروں والی روٹیاں بنیں گی، گول جتنی مرضی آپ بڑی روٹی کرنا چاہیں کر لیں، بالکل بھی یہ روٹی جو ہے وہ ٹوٹے گی نہیں اور بہت آسانی کے ساتھ یہ اتر بھی جاتی ہے. تو تمام چھوٹی چھوٹی بچیوں آپ یہ ضرور دیکھ لو، وہ مائیں ضرور دیکھیں اور اپنی بچیوں کو یہ ٹرک ضرور سکھا دیں. اس سے ڈھیروں روٹیاں منٹوں سیکنڈوں میں بن جائیں گی اور گول گول پیاری پیاری سی روٹیاں بنیں گی. تو آپ نے سیم اسی طریقے سے دو روٹیاں بیلنی ہیں کیونکہ آپ نے پراٹھا بنانا ہے. اگر آپ نے روٹی بنانی ہو تو بغیر آئل کے بھی آپ اس طرح سے ایک ٹرک استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈھیروں روٹیاں بنتی ہیں منٹوں سیکنڈوں میں. آپ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیے گا، آپ مجھے دعائیں دیں گی. ساتھ ہی میں آپ تمام ویورز کو جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان سب سے کہنا چاہوں گی، ریکویسٹ کرنا چاہوں گی مجھے مزید سپورٹ کریں. آپ مجھے بہت پیار کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں اور اسی طرح سے میری ویڈیوز کو دیکھتے جائیں اور مزید سبسکرائب کریں اور تاکہ میری جلدی سے آپ 1000 سبسکرائبر کو بھی کمپلیٹ کروائیں. اور انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا یہ 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے تو ہم ایک بڑی سی سیلیبریشن بھی کریں گے. اور ساتھ ہی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کی ایک ویڈیو اور ایک بہت ہی سرپرائز ویڈیو لے کے آؤں گی. وہ میرے بہت سرپرائز کر کے رکھی ہوئی کہ جب ہم سیلیبریٹ کریں گے تو سب کچھ سرپرائز ہوگا انشاءاللہ. تو ساتھ آپ دیکھیں کہ روٹی پہ
کس طرح سے میں نے یہ سارا آلو کا مٹیریل لگا لیا ہے اور ایک سائڈ پہ میں نے لگا کے دوسری سائڈ پہ. اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ڈائریکٹ بیلیں تو بہت زیادہ روٹی چپک جاتی ہے بیلن کے ساتھ اور پھر بہت مسئلہ ہوتا ہے اور اس طرح سے گلائی بھی نہیں آتی روٹی میں. تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت گلائی آئی ہے, کنارے کتنے باریک سے ہو گئے. تو اس طرح سے آپ روٹی کو یہ شاپنگ بیگ کا جگاڑ لگاتے ہوئے بہت ہی آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں. تو آپ زیادہ سے زیادہ پراٹھے بنا سکتے ہیں, روٹی بنا سکتے ہیں. گرمیوں کے موسم میں کچن میں زیادہ دیر کھڑے نہیں ہوا جا سکتا, اس لیے یہ جگاڑ لگانا بہت ضروری ہے. تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے. ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور اسے انجوائے کریں. تو لاسٹ میں دیکھیں کس طرح سے اس فورک کے ساتھ آپ ایک کیک کو بہت پراپر سلائس میں کٹ کر سکتے ہیں.